جیسا کہ آپ جانتے ہیں آقا علیہ السلام کی ولادت بسعادت کا یہ مہینہ ہے، 12 ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے، اور آج کا جمعہ اس حوالے سے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ 12 ربیع الاول شریف سے پہلے کا جو جمعہ ہوتا ہے اس کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے۔ آپ بخوبی جانتے ہیں جیسے ربیع الاول شریف کا چاند نظر آتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہر طرف خوشی کی ایک لہر ہوتی ہے، ہر چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے، ہر طرف کہیں میلاد، کہیں جلوس، کہیں ریلیاں، کہیں مشعل بردار ریلیاں آپ کو نظر آتی ہیں، اور ہر شخص کی زبان پر، ہر عاشق رسول کی زبان پر یہ ترانہ ہوتا ہے کہ عید نبوی کا زمانہ آ گیا، لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا، ہر ستارے کو ملی ہے روشنی، ہر کلی کو مسکرانا آ گیا، ہر طرف صلی اعلیٰ کی دھوم ہے، وجد میں سارا زمانہ آ گیا، پرچم دین محمد ہو بلند، کفر کو گردن جھکانا آ گیا۔ جب آقا علیہ السلام کی ولادت بسعادت کی خوشی ہم دھوم دھام سے مناتے ہیں تو ہوتا کیا ہے؟ مخالفین کی طرف سے پہلے تو کتابیں لکھی جاتی تھی، مختلف پمفلٹ چھاپے جاتے تھے، مختلف پمفلٹ جو ہیں وہ پروگراموں میں، جلسوں میں، کانفرنسز میں تقسیم کیے جاتے تھے، اور یہی سوالات جو آج کل آپ کو سوشل میڈیا پہ دیکھنے کو ملتے ہیں، یہی سوالات کیے جاتے تھے۔ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میلاد خود منایا؟ کیا صحابہ نے حضور کا میلاد منایا؟ پھر یہ کہا جاتا ہے کیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے میلاد منایا؟ کیا فاروق اعظم نے منایا؟ کیا حضرت عثمان غنی نے منایا؟ کیا مولا علی نے منایا؟ پھر یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق ہے جو خلافت کا زمانہ تھا، اتنا عرصہ تھا، اس میں کبھی میلاد ہوا؟ فاروق اعظم کے زمانہ یا خلافت کا زمانہ تھا، کیا اس میں میلاد ہوا؟ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے فرمایا جاتا ہے کیا خلافت کے زمانے میں میلاد ہوا؟ مولا علی کا ذکر کیا جاتا ہے، حسنین کریمین کا ذکر کیا جاتا ہے، ائمہ کا ذکر کیا جاتا ہے، یہاں تک کہا جاتا ہے کیا امام اعظم ابو حنیفہ جو حنفیوں کے امام ہیں کیا انہوں نے میلاد منایا؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو شوافع کے امام ہیں کیا انہوں نے میلاد منایا؟ پھر یہ کہا جاتا ہے امام احمد بن حنبل نے منایا، کیا امام مالک نے منایا؟ اس طریقے سے چلتے چلتے پوری ایک گردان وہ سنا دیتے ہیں، اور وہ پورا ایک پمفلٹ چھاپ کر پہلے تو چھپتا تھا، تقسیم ہوتا تھا، اب حالات کے پیش نظر جس طرح سوشل میڈیا پہ بہت ساری چیزیں آ گئی، تو سوشل میڈیا پہ جیسے ہی ربیع الاول کا چاند نظر آتا ہے یہ پمفلٹ جو ہے گردش کرتا ہے۔ اب ہمارے لوگ بیچارے حیران ہو جاتے ہیں کہ ایسے اعتراضات ہیں، جب میلاد النبی صحابہ نے نہیں کیا، اہل بیت نے نہیں کیا، نبی پاک نے نہیں کیا، اگر ہم میلاد کا پروگرام کریں گے کہیں ہم گناہگار نہ ہو جائیں۔ بہت سارے لوگ شکوک و شبہات میں پڑ جاتی ہیں۔ اب جو اعتراضات ہیں عجیب و غریب قسم کے اعتراضات ہیں، میں انشاءاللہ یہ کوشش کرتا ہوں کہ ایک ایک اعتراض کا آپ کو جواب دوں اور عام فہم انداز میں دوں، تاکہ یہ بات آپ کے دل پہ نقش ہو جائے، آپ کو تمام اعتراضات کے جوابات تاکہ آپ کو یاد ہو جائیں۔ پہلا اعتراض یہ کیا جاتا ہے جناب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ شرک ہے۔ اب ذرا اس سوال کا مجھے آپ جواب دیجئے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم شرک کیسے ہوا؟ کیا کسی مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ پیدا ہوا؟ کسی کا عقیدہ نہیں۔ ہم سب کا عقیدہ یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پیدا نہیں ہوا، اللہ نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، اللہ پیدا نہیں ہوا۔ اللہ پیدا ہونے سے پاک ہے، اللہ ماں باپ سے پاک ہے، اللہ اولاد سے پاک ہے، خاندان سے پاک ہے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی والدہ محترمہ کا نام حضرت بی بی آمنہ ہے، حضور کے والد گرامی کا نام حضرت عبداللہ ہے، ہم یہ کہتے نہیں کہتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں، تو وہ پیدا ہوئے، تو مجھے آپ یہ بتائیں اللہ تو پیدا ہونے سے پاک ہے، تو جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کی خوشی مناتے ہیں، ہم دنیا کو بتاتے ہیں کہ اللہ ولادت سے پاک ہے اور محمد جو ہیں جو اللہ کے محبوب ہیں وہ پیدا ہوئے ہیں، تو مجھے آپ ایمان سے بتائیں اللہ کے گھر میں بیٹھی ہیں، یہ میلاد شرک کا توڑ ہے کہ نہیں ہے؟
کوئی بات آپ کو سمجھ آئی؟ میلاد تو شرک کا توڑ ہے۔ ہم دنیا کو بتاتے ہیں کہ اللہ پیدا ہونے سے پاک ہے، محمد پیدا ہوا ہے، ہم حضور کی ولادت کی خوشی منا رہے ہیں۔ اب آپ بات سمجھیں۔ اب ایک اور اس کے ساتھ جو بات کی جاتی ہے شرک کی، پہلی بات یہ ہے کہ شرک کی حقیقت کیا ہے؟ کیا ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے نبی کو اللہ کے برابر سمجھتے ہیں؟ نہیں۔ دیکھیں، ہم میں سے ہر شخص سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، ہم میں سے ہر شخص سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے۔ اب اللہ بھی سمیع و بصیر ہے تو یہ شرک ہو جائے گا؟ یہ شرک ہو جائے گا؟ نہیں۔ اللہ کی جو سماعت ہے، اللہ کی جو بصارت ہے، وہ اللہ نے کسی سے لی نہیں ہے، ہمیں اللہ نے عطا فرمائی۔ ہم یہی کہتے ہیں اللہ کی جو شان ہے، جو عظمت ہے، مقام و مرتبہ ہے، وہ اللہ کو کسی نے نہیں عطا فرمایا، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء، صحابہ کرام، اہل بیت، پنج تن پاک، اولیاء، ان کو جو شان ملی، عظمت ملی ہے، وہ اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ بات ہی ختم ہو گئی۔ ہم ذاتی بات ہی نہیں کریں، ہم عطائی کی بات کریں۔ اور پھر بھی اگر کوئی کسی کو سمجھ نہ آئے، پھر بھی کسی پر شرک کا فتویٰ لگا دے، میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی۔ آقا علیہ السلام تشریف لے گئے شہداء احد کے مزارات پہ، آقا علیہ السلام کے لیے ممبر رکھا گیا، میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا، میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ کی قسم مجھے اس بات کا خوف نہیں کہ میری امت شرک کرے، ہاں مجھے اس بات کا خوف ہے میری امت دنیا میں مبتلا ہو جائے گی۔ اب جو نبی وجہ تخلیق کائنات ہے، وہ نبی تو قسم اٹھائے کہ میری امت شرک نہیں کرے گی، مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے، ہاں اس بات کا خوف ہے کہ دنیا میں مبتلا ہو جائے گی۔ اور یہ معاملہ تو ہم دیکھ رہے ہیں، آج باپ بیٹے نے ایک دوسرے کو عدالت میں کٹہرے میں کھڑا کیا، وہ جج کے سامنے، یہ تو آپ دیکھتے ہیں بھائی نے بھائی کے ساتھ، آپ کو پتا دنیاوی مفادات کے لیے ناراضگی یہ تو دیکھنے کی ملتی ہے، باپ بیٹے کی ملتی ہے، رشتہ داروں کی ملتی ہے، تو مجھے آپ یہ بتائیں شرک کون کرتا ہے؟ اگر اس بات کو میں ایک اور اینگل سے آپ کو سمجھانا چاہوں، حدیث میں آتا ہے ایک مجذوب آدمی کو دنیا پہچانتے ہی نہیں ہے، لوگ ان کو دھکے دے کر اپنے گھر سے نکال دیتے ہیں، لوگ ان کو لفٹ ہی نہیں کراتے، لیکن مجذوب آدمی کا اللہ کے ہاں اتنا بڑا مقام ہے۔ مجذوب آدمی اگر قسم کھا لے کہ اللہ کی قسم بارش ہوگی، تو اللہ تعالیٰ تقدیر کو بدل دیتا ہے، اس کی قسم کو پورا کرتا ہے۔ اب ذرا سنیں، اگر ایک مجذوب آدمی جس سے دنیا پہچانتے نہیں ہے، وہ قسم کھائے اللہ تقدیر کو بدل دے، وہ محمد جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جو اللہ کا محبوب ہے، جس کی چہرے کی قسمیں اللہ کھاتا ہے، جس کی زلفوں کی قسمیں کھاتا ہے، جس کا ذکر اللہ بلند کرتا ہے، جس کی گلیوں کی قسمیں اللہ کھاتا ہے، لا اقسم بہذا البلد، اس محمد نے صحابہ کرام کے سامنے یہ قسم اٹھائی خطاب کرتے ہوئے کہ میری امت شرک نہیں کرے گی۔ آج ہم بات پہ شرک کا فتویٰ لگائیں، شرک کو ہم نے اتنا سستا کر دیا کہ اتنا نمک کی سستا نہیں ہے۔ یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ جو اعتراض ہے کہ میلاد شرک ہے، میلاد شرک نہیں ہے، میلاد شرک کا توڑ ہے۔ میلاد کیا ہے؟ شرک کا توڑ ہے کہ اللہ پیدا ہونے سے پاک ہے، اللہ کا نبی پیدا ہوا ہے، لہٰذا میلاد کر کے شرک کو کاٹ دیتی ہیں، شرک کا خاتمہ کرتے ہیں۔ یہ ایک اعتراض ہے۔ دوسرا اعتراض یہ کیا جاتا ہے، یہ اعتراض آپ کو اس کا جواب سمجھ آ گیا؟ ماشاءاللہ۔ اب ذرا دوسرا سنیں۔ دوسرا اعتراض یہ کیا جاتا ہے، جناب یہ جو عید میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس ہے، یہ بدعت ہے، اور ہر نئی چیز جو ہے وہ بدعت ہوتی ہے، اور پھر یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ جس نے ہمارے اس دین میں ایسی چیز ایجاد کی جو اس میں نہیں ہے وہ مردود ہے۔ حالانکہ اس حدیث کا صحیح ترجمہ یہ ہے کہ جس نے دین میں وہ بات پیدا کی جو دین کی قسم سے نہیں ہے، جو دین سے ٹکراتی ہے اور بلکہ دین کی ضد ہے اور مخالف ہے، وہ مردود ہے۔ مجھے آپ یہ بتائیں
میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے بدعت کے حوالے سے۔ آقا علیہ السلام نے بدعت کے حوالے سے کیا فرمایا، یہ بات آپ توجہ سے سماعت فرمائیں گے تو یقیناً یہ بات آپ کو بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت کے حوالے سے بڑی خوبصورت بات فرمائی۔ میرے آقا نے یہ فرمایا کہ جس شخص نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ رائج کیا، یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، تو فرمایا کہ اس کے لیے اس کا اجر ہے، اچھا کام رائج کیا اس کے لیے اس کا اجر ہے، اور اس کے بعد جو عمل کرنے والوں کو بھی اس کا اجر ملے گا، جو اس کام پر عمل کریں گے اس کو ان کو بھی اجر ملے گا۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ ان کے اجر میں کمی نہ کی جائے گی، یعنی جس بندے نے شروع کیا ہے اس کی اجر میں بھی کمی نہیں ہوگی۔ اب بات آپ میری سمجھ گئے؟ اب مجھے آپ یہ بتائیں، یہ جو کہا جاتا ہے کہ نبی پاک کے دور میں میلاد نہیں ہوا، صحابہ نے میلاد نہیں کیا، یہ بدعت ہے فلاں فلاں، ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ جو کام نبی کے دور میں نہیں ہوا اگر وہ بدعت ہے تو پھر ذرا یہ بتائیے، یہ جو قرآن پاک پر زبر زیر پیش آپ یہ دیکھتے ہیں، اعراب دیکھتے ہیں، کیا نبی پاک کے دور میں تھے؟ یہ تو حجاج بن یوسف نے لگائے، اور حجاج بن یوسف بہت بڑا ظالم قاتل تھا، لیکن اسے ایک اچھا کام کیا ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، اس کا ظلم اپنی جگہ، اس کے نافرمانی اپنی جگہ، لیکن ایک اچھا کام کیا۔ اچھا پھر آپ یہ دیکھیں تراویح کی نماز آقا علیہ السلام کے زمانہ اقدس میں ہوتی تھی، بالکل ہوتی تھی، لیکن باقاعدہ جماعت کے ساتھ، یہ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے شروع کی، تو یہ بھی بدعت ہوئی۔ اچھا کیا نبی پاک کے دور میں اس طرح مساجد تھی؟ یہ جو آج کانفرنسیں ہوتی ہیں، صحابہ کرام کے نام کے جلوس نکالے جاتے ہیں، مدارس میں ختم بخاری ہوتی ہے اور دیگر پروگرام ہوتے ہیں، دستار فضیلت کے اجتماع ہوتے ہیں، اور یہ سالانہ اجتماع لوگ کرتے ہیں، تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ بدعت نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں یہ بدعت ہے، تو کہتے ہیں جناب یہ تو دنیاوی معاملات ہیں، یہ کوئی ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ اگر یہ کام ثواب کے لیے نہیں کرتے تو ذرا یہ بتائیے کیا آپ گناہ کے لیے کرتے ہیں؟ اگر ایک کام پر ثواب ہی نہیں ملتا تو پھر آپ لاکھوں کا اجتماع کیوں کرتے ہیں، کروڑوں اربوں روپے کیوں لگا دیتے ہیں؟ میلاد النبی پر اگر کوئی پیسہ خرچ کرتا ہے آپ فتوے لگاتے ہیں، فضول خرچی ہے، جناب کسی غریب کی مدد کر دو، لیکن جب بیٹی کی شادی کا معاملہ ہے، بیٹے کی شادی کا معاملہ ہے تو 15 دن تک شادی کے پروگرام چلتے رہتے ہیں، مہندی کی تقاریب ہوتی رہتی ہیں، یہ کہاں ہے شریعت میں، اسلام میں؟ محترم حضرات سوچنے کی بات ہے۔ تو پتہ چلا کہ ہر بدعت بری نہیں ہے، بدعت کی دو قسمیں ہیں، یہ مسلم شریف کی حدیث سے جو ثابت ہوتا ہے، ایک بدعت حسنہ، ایک بدعت سیئہ۔ بدعت حسنہ اچھی بدعت جو شریعت سے نہ ٹکرائے، وہ کام اگر کوئی کرتا ہے اور اس کو دیکھ کر جتنے لوگ کرتے ہیں ان کو ثواب ملتا ہے، اور بدعت سیئہ وہ ہے کہ جو بندہ کوئی برے کام کی بنیاد رکھتا ہے اس کو دیکھ کر جتنے لوگ کرتے ہیں تو جس نے بنیاد رکھی ہے اس کو بھی گناہ ملے گا اور آگے جو لوگ کریں گے ان کو بھی گناہ ملے گا۔ بات آپ کو سمجھ آئی؟ پتہ چلا کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جلوس ہے یہ بدعت نہیں ہے، اور یہ عید میلاد النبی کی خوشی منانا یہ کوئی بدعت نہیں ہے، میلاد نبی کے پروگرام کرنا یہ کوئی بدعت نہیں ہے، یہ بات سراسر غلط ہے، یہ اس کو بدعت کہنا۔ اب بات سمجھ گئے؟ اب یہ اعتراض کیا جاتا ہے کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد اللہ نے منانے کا کہیں حکم دیا؟ اب یہ بات ذرا سننے والی آپ کی توجہ طلب باتیں یہ۔ محترم حضرات ایک بات یاد رکھیں، یہ جو میلاد ہے، میلاد کس چیز کا نام ہے؟ میلاد ہے میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثناخوانی کرنا، میرے آقا کی تعریف بیان کرنا، اور پھر حسب توفیق لنگر بانٹنا، اور یہ ہے کہ احادیث بیان کرنا، صلاۃ و سلام پڑھنا، میلاد اس چیز کا نام ہے، اور میرے آقا کی تعریف کرنا یہی میلاد ہے۔ اور اگر میلاد میں کوئی غیر شرعی کام ہوتے ہیں ہم اس کے تو ذمہ دار نہیں ہیں۔ تو مجھے آپ یہ بتائیں، عالم ارواح میں ایک جلسہ ہوا توحید کا، ایک جلسہ ہوا رسالت کا، یہ جو اللہ تعالیٰ نے پارہ نمبر 3 کہ آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں
تمام انبیاء کی روحوں کو جمع کیا اور اللہ نے ان سے ایک وعدہ لیا ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا کہ جو تم میں سے میں سب کو کتاب اور حکمت دوں، پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول کہ تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائے، تم ضرور بے ضرور اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کیا تم نے اقرار کیا؟ سب نے کہا ہم نے اقرار کیا، انبیاء موجود ہیں، اور اللہ نے فرمایا پھر ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ۔ یہاں پہ بات ختم نہیں ہوئی، اللہ نے فرمایا کہ اب جو اس سے پھرے گا وہ فاسقین میں سے ہوگا۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر اللہ نے کیا نہیں کیا؟ عالم ارواح میں کیا ہے، انبیاء کے سامنے کیا ہے؟ تو میلاد کس چیز کا نام ہے؟ حضور کی آمد کا ذکر کرنا، میرے آقا کے نام کے چرچے کرنا، حضور کی سیرت بیان کرنا، حضور کے معجزات بیان کرنا، حضور کے کمالات بیان کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں حضور کی آمد کے حوالے سے خبر دی نہیں دی؟ اب میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ میلاد کی آمد کی خبر، حضور کی آمد کی خبر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیے نہیں دی، اور سارے انبیاء کے سامنے دیے نہیں دی، تمام روحوں کے سامنے دیے نہیں دی، اور یہ حضور کی عظمت بیان کرنا یہ تو اللہ کا طریقہ ہے، اور حضور کی شان سننا یہ انبیاء کا طریقہ ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ اچھا پھر لوگ یہ کہتے ہیں جناب اگر میلاد کی اتنی اہمیت ہے تو لفظ میلاد قرآن میں کیوں نہیں ہے؟ یہ ایک اعتراض ہے کہ لفظ میلاد قرآن میں کیوں نہیں ہے۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، توحید کی قرآن میں اہمیت ہے یا نہیں ہے؟ اسلام میں، دین میں توحید کی اہمیت ہے نہیں ہے؟ تو مجھے آپ یہ بتائیں پورے قرآن سے آپ لفظ توحید مجھے دکھا دیں۔ نہیں ہے۔ آپ کہیں گے جناب پورے قرآن میں لفظ توحید تو نہیں ہے، لیکن پورے قرآن میں اللہ کے ایک ہونے کا ذکر تو ہے، قل هو اللہ احد، یہ تو ہے، تو پھر یہی تو توحید ہے۔ ہم یہ کہیں گے کہ بے شک میلاد کا لفظ حدیث میں تو ملتا ہے، بے شک قرآن میں نہ ہو، اور میلاد کس چیز کا نام ہے؟ آقا علیہ السلام کی آمد کی بات کا نام میلاد ہے، حضور کی آمد کے ذکر کا نام میلاد ہے۔ یہ تو قرآن میں جگہ جگہ موجود ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑھنا گرا گزرتا ہے، اور تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے ہیں، اور مسلمانوں پر کمال مہربان ہیں۔ تو یہاں پر میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر ہے یا نہیں؟ تو پتہ چلا یہ اعتراض جو ہے اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اب یہ اعتراض کرنا کہ جناب کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میلاد خود منایا؟ یہ اعتراض اب آپ سنیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میلاد خود منایا، اپنی عظمت خود بیان کی۔ میں نے آپ کو کہا کہ میلاد اس چیز کا نام ہے کہ ہم حضور کی شان بیان کریں، یہ حضور نے اپنا میلاد خود بیان کیا۔ سنیں، حدیث میں آتا آقا علیہ السلام کا یہ فرمان ہے، مسند احمد کی روایت ہے، مستدرک کی روایت ہے، اور معجم الکبیر کی روایت ہے، طبرانی کی روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا بے شک میں اللہ عز و جل کے ہاں اس وقت خاتم النبیین لکھا ہوا تھا جب آدم علیہ السلام ابھی مٹی کے خمیر میں تھے، اور حضور نے فرمایا کہ میں تمہیں پہلے کی خبر دیتا ہوں کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ حضور نے فرمایا، اپنی آمد کی خبر حضور نے دی ہے کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے حضور کی آمد کی بشارت دی تھی قرآن میں۔ اور تیسرے نمبر پہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنی والدہ کا خواب ہوں، میں اپنی والدہ محترمہ حضرت بی بی آمنہ کا خواب ہوں، جو انہوں نے میری ولادت کہ میں فرمایا دیکھا، بے شک ان سے ایک نور خارج ہوا، اور فرمایا جس سے شام کے محلات بھی روشن ہو گئے۔ تو یہ میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میلاد خود بیان کیا۔ اور پھر اگلی حدیث سنیں، ترمذی شریف کی روایت ہے، آقا علیہ السلام، میرے آقا ایک دن ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے، ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے، تو آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ میں کون ہوں، میں کون ہوں؟
تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں، اب حضور نے دیکھیں اپنا تعارف خود کروایا، اپنا میلاد خود بیان کیا۔ حضور نے فرمایا کہ میں محمد بن عبداللہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مخلوق بنائی تو مجھے بہترین مخلوق میں رکھا، پھر فرمایا اس کے اللہ نے گروہ بنائے، 2 گروہ بنائے تو مجھے بہترین گروہ میں رکھا، پھر اللہ تعالیٰ نے قبیلے بنائے، مجھے بہترین قبیلے میں رکھا، پھر ان کے قبائل کو گھروں میں تقسیم کیا تو مجھے بہترین گھرانے اور خاندان میں رکھا ہے۔ اب یہاں گھرانے کی بات بھی آ گئی، قبیلے کی بات بھی آ گئی، والد کی بات بھی آ گئی، تو مجھے آپ یہ بتائیں اس سے بڑھ کر اور میلاد کیا ہے؟ میں آپ کو یہی کہتا ہوں کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی صرف لے لیں، گھر میں بیٹھ کر پانی کا گلاس سامنے رکھ کر میلاد کریں، اسی کو میلاد کہتے ہیں۔ اب یہ کہنا، اگلی بات کہ جناب صحابہ کرام نے میلاد نہیں منایا، سیدنا فاروق اعظم نے نہیں منایا، عثمان غنی نے نہیں منایا، مولا علی نے نہیں منایا، حضرت فاروق اعظم نے نہیں منایا، یہ اعتراض کرنا، اور امام اعظم نے نہیں منایا، اس طرح کے اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ سنیں، امام بخاری کے استاد ہیں امام احمد بن حنبل، امام بخاری کے استاد ہیں امام احمد بن حنبل۔ وہ لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، راوی حدیث کے، ایک دفعہ آقا علیہ السلام اپنے اصحاب کے ایک حلقے سے میرے آقا کا گزر ہوا، صحابہ کرام حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے اور بات چیت کر رہے تھے، آقا علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا۔ جب میرے آقا کا گزر ہوا، میرے آقا نے صحابہ کرام سے پوچھا تم یہاں کیوں بیٹھے ہو، تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ صحابہ کرام نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ ہم اللہ عز و جل کا ذکر کرتے ہیں اور اس نے ہمیں جو اسلام کی ہدایت عطا فرمائی، پھر اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر ہم پر جو احسان کیا اس کا ذکر کرنے کے لیے جلسہ ہم نے منعقد کیا ہے۔ تو مجھے آپ یہ بتائیں یہ میلاد نہیں تو کیا ہے؟ اور اس موقع پر میرے آقا نے فرمایا باخدا یہ بتاؤ اس وجہ سے بیٹھے ہو، باخدا یعنی قسم اٹھوائی، حلف لیا، یہ بتاؤ اس لیے بیٹھے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا باخدا یا رسول اللہ ہم اس لیے بیٹھے ہیں۔ تو اس موقع میں میرے آقا نے فرمایا کہ میں نے یہ جو آپ سے حلف لیا یہ کہ بدگمانی کی وجہ سے نہیں لیا۔ حضور نے فرمایا کہ ابھی میرے پاس جبرائیل آئے تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ اللہ تمہاری وجہ سے فرشتوں کے سامنے فخر کر رہا ہے، فرشتوں پر فخر کر رہا ہے کہ میرے بندے بیٹھ کر میری بندگی کا ذکر کر رہے ہیں، میری بندگی کر رہے ہیں، میرا ذکر کر رہے ہیں، میرے محمد کا ذکر کر رہے ہیں۔ محترم حضرات، مجھے آپ یہ بتائیں یہ آقا علیہ السلام کا ذکر کرنا یہ میلاد نہیں تو اور کیا ہے؟ یہی کام صحابہ کرام کرتے تھے، حضور کو تکتے تھے، ہر وقت آقا علیہ السلام کا ذکر خیر کرتے تھے، ایسا ہے یا نہیں؟ اور اسی کو میلاد کہتے ہیں، اسی کو میلاد کہتے ہیں، نبی کی تعریف کرنا، نبی کا ذکر کرنا کہ میرے آقا پیدا ہوئے اس وقت معجزات کا ظہور کیسے ہوا، کیسے اللہ نے کرم فرمایا، شام کے محلات روشن ہونے لگے، جنت سے حوریں آئی اور اللہ نے محمد کو پیدا کیا، اللہ نے بیٹے تقسیم کی ہیں اور کفار کے گھروں میں بچے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ سارا میلاد ہی تو ہے، کیا ہے یہ؟ سارا میلاد نہیں ہے، میلاد ہو رہا ہے۔ اور آقا علیہ السلام کی ولادت بسعادت کے چرچے میں آپ کو کیا بتاؤں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی جو ہے، اسم گرامی اس کا ذکر بھی باقاعدہ قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام نے خبر دی، حضور کی ولادت سے قبل ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ تو میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد اللہ نے بھی بیان کیا ہے اور انبیاء نے بھی بیان کیا ہے، صحابہ نے بھی کیا ہے، اولیاء نے بھی کیا ہے، اور قیامت تک حضور کی امت میلاد بیان کرتی رہے گی۔ یاد رکھیں حضور کا میلاد ہوتا رہے گا۔ اب اس سوال کا جواب تو آپ کو مل گیا کہ صحابہ کرام نے میلاد بنایا۔ اب ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ جناب عالی یہ جو آپ کہتے ہیں جشن عید میلاد النبی، تو اسلام میں تو 2 عیدیں ہیں، عید الاضحیٰ ہے، عید الفطر ہے، تو یہ تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ یہ سوشل میڈیا پہ یہ پوسٹیں آپ نے دیکھی ہیں، ذرا جواب سنیے، یہ تیسری عید کہاں سے آ گئی؟
میں یہ کہوں گا کہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جمعہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے۔ جمعہ مسلمانوں کے لیے کیا ہے؟ عید کا دن ہے۔ تو مجھے آپ یہ بتاؤ سال میں کتنے جمعے آتے ہیں؟ سال میں کتنے جمعے آتے ہیں؟ ایک تو یہ بات کہ 48 جمعے تو آتے نہیں آتے، تو 2 عیدیں وہ ہوگی، 48 یہ ہوگی تو کم از کم 50 عیدیں تو ہو گئی ہیں۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے یہ کہنا کہ جناب عید کے حوالے سے یہ تو آقا علیہ السلام نے واضح فرما دیا کہ جمعہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، اور یہاں تک کہ حضرت عقبہ بن عامر فرماتے ہیں میرے آقا نے فرمایا کہ یہ جو عرفہ کا دن ہے، قربانی کا دن ہے، اور تشریق کے یہ دن ہیں، یہ بھی ہمارے لیے عید کے دن ہیں۔ اور یہاں تک عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ کیا دعا کی؟ اے اللہ ہم پر نعمتوں کا دسترخوان نازل فرما، کھانے پینے کی چیزیں دسترخوان نازل فرما۔ اور جب وہ دسترخوان نازل ہو پھر عیسیٰ علیہ السلام نے کیا آگے کیا کہ یا اللہ پھر وہ ہمارے لیے اس کو عید قرار پائے، اور یہاں تک کہ ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے وہ عید کا دن بن جائے۔ تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ جس دن دسترخوان عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی امت کو ملے وہ دن تو عید کا دن قرار پائے، اور جس دن محمد مصطفیٰ کی ولادت ہوئی اس سے بڑا عید کا دن اور کون سا ہے؟ پھر یہ کہا جاتا ہے جناب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال بھی 12 ربیع الاول کو ہوا۔ آپ جناب 12 ربیع الاول کو جناب غم کیوں نہیں مناتے، خوشی مناتے ہیں؟ ہم ان کو یہ کہیں گے جناب اسلام نے ہمیں غم منانے سے منع کیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے 3 دن سے زیادہ غم آپ نہیں منا سکتے۔ ہاں جس بندی کا شوہر دنیا سے چلا جائے، جس خاتون کا شوہر دنیا سے چلا جائے وہ 4 مہینے 10 دن عدت بیٹھے گی۔ بات سمجھو، 3 دن سے زیادہ غم منانا ہی نہیں ہے۔ اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے ان لوگوں کا حافظہ بڑا کمزور ہے۔ محرم کے مہینے میں امام حسین کی یاد میں اگر کوئی آنسو بہا لے، آنسو بہانا تو رحمت ہے، آپ کو پتہ ہے چیخ و پکار کے ساتھ رونا ماتم کرنا یہ جائز نہیں ہے، آنسو بہانا تو رحمت ہے۔ اس وقت یہ کہتے ہیں کہ جناب اسلام میں غم منانے کی اجازت نہیں ہے، اور ادھر ہم حضور کی ولادت کی خوشی مناتے ہیں، کہتے ہیں غم مناؤ۔ پتہ چلا کہ اس اطلاع کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب اس کا جواب ہی میں دوں حدیث سے۔ یہ حدیث جو ہے آقا علیہ السلام کا فرمان جمعہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، تو مجھے یہ بتائیں آدم علیہ السلام جمعے کے دن پیدا ہوئے یا نہیں ہوئے؟ آدم علیہ السلام جمعے کے دن پیدا ہوئے، اور جمعے کے دن آدم علیہ السلام کا وصال ہوا، اور حضور نے فرمایا جمعہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، تو پھر ہر جمعے کو غم مناؤ کیوں نہیں مناتے؟ پتہ چلا اس اعتراض کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پھر میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس کے حوالے سے جہاں تک یہ کہا جاتا ہے کہ جناب آپ یہ جلوس نکالتے ہیں، تو مجھے آپ یہ بتائیں کیا صحابہ نے جلوس نکالا؟ میں یہ کہوں گا جب آقا علیہ السلام نے ہجرت فرمائی مکہ پاک سے مدینہ پاک تو صحابہ کرام جلوس کی صورت میں نہیں آئے، صحابہ کرام نے نعرے نہیں لگائے، صحابہ کرام نے اپنے دستاروں کے جھنڈے نہیں بنائے، اور یہاں تک کہ جب آپ مسجد نبوی شریف سے آپ مسجد قباء شریف کی طرف جاتے ہیں پیدل جو رستہ بنا ہوا ہے اس رستے پہ چلنے کا مزہ ہی اپنا ہے الحمدللہ۔ وہاں پہ درمیان میں ایک جگہ آتی ہے، وہ بنی نجار کی بچیوں نے جو آقا علیہ السلام کا استقبال کیا اور دف بجایا، وہ مقام اب تک بھی وہاں موجود ہے، وہ مقام موجود ہے، میں دیکھ آیا ہوں، میرے موبائل میں ویڈیو موجود ہے۔ تو محترم حضرات پتہ چلا عید میلاد النبی ہو، جلوس ہو، اس سے اسلام میں کہیں بھی منع نہیں کیا۔ اور یہ کہنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال تو پیدا نہیں ہوتے، ہر سال آپ خوشی کیوں کرتے ہیں؟ اب یہ ایک اور تکلیف ہے، سنیں، یہ جو آپ اپنے بچوں کا کیک کاٹتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، یہ بچہ ہر سال پیدا ہوتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ تو آپ نے دنیا کی بات کی ہے، یہ جو قرآن مجید ہے یہ مجھے آپ یہ بتائیں آج سے 1450 سال پہلے نازل ہوا یا نہیں ہوا؟ 23 برس میں نازل ہوا۔ مجھے آپ یہ بتائیں ہر سال ہم جشن نزول قرآن مناتے نہیں مناتے؟ کیا قرآن ہر سال نازل ہوتا ہے؟ مجھے آپ یہ بتائیں کہ ہم 14 اگست کی خوشی مناتے ہیں یا نہیں مناتے؟ کیا پاکستان ہر سال بنتا ہے؟ ہم قائد اعظم ڈے مناتے نہیں مناتے؟ علامہ اقبال ڈے مناتے نہیں مناتے؟
کیا قائد اعظم ہر سال پیدا ہوتے ہیں؟ محترم حضرات، پتہ چلا کہ سب یہ وہ بے بنیاد باتیں ہیں، ان باتوں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام ہر گھر میں ہونا چاہیے۔ ابو لہب نے میلاد منایا، حضور کا آپ کو پتہ چچا تھا، جانی دشمن تھا، لیکن وہ مر گیا۔ گھر والوں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ابو لہب کے قبر میں اس دن تخفیف ہو جاتی ہے، عذاب میں کمی آ جاتی ہے، جس دن اس نے حضور کا میلاد منایا۔ اور میلاد کے لیے میں اپنی بات اس پہ ختم کر رہا ہوں، میلاد کے لیے کوئی بہت بڑا گراؤنڈ ضروری نہیں ہے، میلاد کے لیے کوئی لاؤڈ اسپیکر ضروری نہیں ہے، میلاد کے لیے کہ 2-2 لاکھ روپیہ جمع کرا کر ایڈوانس نعت خوان بلانے کی ضرورت نہیں ہے، میلاد کے لیے کہ سریل خطیب بلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میلاد آپ اپنے گھر میں کریں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب ہر سال میلاد کرتے تھے۔ ایک سال تنگ دستی آ گئی، پیسے نہیں تھے، چند پیسے تھے جسے چنے لے لیے، میرے آقا کا میلاد فرمایا۔ رات کو کیا دیکھتے ہیں کہ میرے آقا وہ چنے تناول فرما رہے ہیں۔ پتہ چلا کہ بارگاہ مصطفیٰ میں اخلاص چلتا ہے، خلوص چلتا ہے، محبت چلتی ہے۔ ہر شخص اپنے گھر میں میلاد کرے، اپنی فیملی کو بٹھا لیں، سورہ کوثر کی تلاوت کریں اور نبی کی حدیث بیان کریں، کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھیں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اگر کچھ بھی نہیں ہے اللہ نہ کرے، ٹافیاں بچوں میں تقسیم کر، اسی کو میلاد کہتے ہیں۔ میلاد کو عام کرو، اور میلاد نے بڑھنا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب آپ کی ہر پچھلی گھڑی سے آنے والی گھڑی بہتر ہے۔ نبی کے میلاد میں اضافہ ہونا ہے، اور پوری دنیا میں میلاد ہوتا ہے۔ محدثین کی تاریخ پڑھ کر دیکھیں، عرب کی تاریخ پڑھ کر دیکھیں، افریقہ میں دیکھیں، انگلینڈ میں دیکھیں، دنیا کے کونے کونے میں، بنگلہ دیش آپ دیکھیں، میلاد کے اتنے بڑے جلوس ہوتے ہیں، اتنے بڑے پروگرام ہوتے ہیں، آپ کہیں گے پاکستان میں تو کچھ ہے ہی نہیں۔ تو لہٰذا یہ وہ وسوسے ڈالنے والے سوالات تھے، میں نے چاہا کہ سب کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان کا مطلب کیا؟